کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ یا لیتنی لموت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، اور مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، چٹھا کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، معدوم کر دینے والی ہوتی، اس کے بعد کوئی باعث بعد الموت نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیا، میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار، میرا دنیا میں جو غلغلہ تھا اور میری سطوت تھی اور شوکت تھی، سب ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی نام و نشان نہ رہا۔ کہا جائے گا فرشتوں سے خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور ڈالو ذرا اس کے گردن میں طوق، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے داخل کرو جہنم کے اندر، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس زنجیر میں اس کو باندھو جس کا طول ہے 70 گز۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے، خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اب اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، کوئی بہی خواہ نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، نہیں زخموں کے دھون کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی کہ جو خطا کار تھے، گناہ گار تھے۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورۃ الحاقہ کا، یہ اس اعتبار سے کہ اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورہ واقعہ کے آخری آیات سے۔ فلا اقسم وہاں کیا تھا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم۔ یہاں سنیے، فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جو تم دیکھتے ہو، ولا تبصرون، اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، سین اینڈ دی انسین، پوری کائنات کی قسم کھاتا ہوں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے، اس لیے قول رسول، اور جبرائیل کی طرف سے آیا ہے تو قول رسول امین، لیکن حقیقت میں ہے کلام اللہ کا، اللہ کا کلام جو پھر جبریل سے سنا محمد نے تو قول جبرائیل ہوا، اور محمد کی زبان مبارک سے اور دہن مبارک سے ادا ہوا لوگوں کے لیے، یہ قول رسول ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو۔ ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ آیت جو کہ تو وہاں بھی تھی، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی خود کچھ کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، کوئی بعض قول، بعض آیات خود کہہ کر، تقول باب تفاعل ہے، تکلف کے ساتھ کچھ بات کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پکڑتے اس کو یا پکڑیں گے اس کو داہنے ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ ہم کریں گے اس کے ساتھ اگر یہ کوئی بات غلط ہماری طرف منسوب کرے۔ معاذ اللہ، یہ سختی حضور کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ بدبختو تم کیا سمجھتے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ، یہ ٹھیک ٹھیک وہ بات تمہیں پہنچا رہے جو ہمارا کلام ہے۔ بالیمین میں دونوں امکانات ہیں، ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے یا انہیں ہم اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی گردن کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور پھر اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا، چاہے کوئی چچا ہو، کوئی تایا ہو، کوئی اور ہو، جو راستے میں آ کے رکاوٹ بن جاتا، ہماری پکڑ سے بچا لیتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے، جن کے دلوں میں کچھ تقویٰ ہے، کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے، کچھ اخلاقی حس ہے، کچھ نیکی بدی کی تمیز باقی ہے، ان کے لیے تذکرہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، جو کمر کس لیے جھٹلانے پر۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ندامت کا ذریعہ کا سبب بن جائے گا کافروں کے لیے۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے، اسے مانو، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کے پیچھے چلو، اس پر عمل کرو، اس کو پہنچاؤ دوسروں تک، تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، اور ورنہ تمہارے خلاف کھڑا ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ،
اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ حقدار ہے یقین کا، یقین کرنے کے قابل ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، وہ جو جہاں پر وہ ختم ہوئی سورہ واقعہ، تو آخری رکوع سورہ واقعہ کا اور دوسرا رکوع یہ سورہ حاقہ کا، یہ بہت قریب ہے دوسرے کے۔ تو یہ تو ایک گروپ جو ہے سب گروپ پورا ہو گیا۔ اب چلیے سیکنڈ سب گروپ، اس میں یہ ہے کہ دو صورتیں آپس میں پہلے جوڑے کی شکل میں ہیں، پھر تیسری صورت منفرد مزاج کی آئے گی۔ پہلی صورت سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہو۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے وہ دافع کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کہ دفع کر سکے، ہٹا سکے، وہ تو آئے گا۔ اس میں بڑا اختلاف ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا، جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے۔ جس کو شروع ہے اگرچہ، لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جا رہا ہے، پاگل کہہ رہے ہیں، وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ پہلے 3 سال تک تو ساری پرسیکیوشن جو تھی وہ پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذات محمدی پر مرکوز تھی، کہ ساری بس کی گانٹھ یہ ہے if we can kill his will، تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، داعی بیٹھ جائے تو باقی تو خود بخود ہی بیٹھ جائیں گے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اصل تو داعی ہے۔ فل 3 ایئرس کسی کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، صرف آپ کو ہی، اور وہ بھی پرسیکیوشن بھی صرف وربل، مار پیٹ نہیں، پاگل، مجنون، شاعر، ساحر، مسحور، کذاب، سارے الفاظ وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا ایک رد عمل بھی تو ہوتا ہے نا، آخر محمد رسول اللہ بھی انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ اور اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ نوح ہے، نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا۔ وہ پہلے رسول حضرت نوح ہے اور آخری رسول محمد ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب جب آئے گا تو اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے 50,000 برس۔ اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے، عام خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے 50,000 برس کا، لیکن اہل ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت ہی ہلکا سا کوئی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، کیا جیسے دل میں ایک نماز فرض ادا کر لیتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تو احساس کی بات ہے۔ فصبر صبرا جمیلا، اصل یہ ہے کانٹے کی بات، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے۔ ہے دور وصال بحر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی، فصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے۔ دیکھیے پہلی صورت کیا تھی، فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب حوت، اس مچھلی والے کی مانندہ ہو جائیے گا۔ فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھ رہے ہیں بالکل سامنے، ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو۔ مجھے تجربہ ہوا تھا ہوائی سفر میں، فوکر چلتا تھا آرام سے 3.5-4 گھنٹے میں آتا تھا لاہور سے کراچی، لیکن اتنی ہائٹ ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودھرا آ گیا ہے، یہ اب سما سٹا ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ بہاولپور ہے، لائٹ سے۔ میں نے سوچا کہ میں ایک وقت 3 شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت، لائٹس جو ہیں لودھرا کی بھی میری نگاہوں کے سامنے ہیں، بہاولپور کی بھی ہیں، سما سٹا کی بھی ہے۔ جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچتے تھے لودھرا تو سمجھتے تھے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا بہاولپور، پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا سما سٹا، یہاں بیک وقت ہے۔ تو سارا فرق جو کہا آئنسٹائن نے، ایوری تھنگ از ریلیٹو، میرے لیے وہاں فاصلہ ہی نہیں ہے، میں آنے واحد میں دیکھ رہا ہوں تینوں کو۔ ریل سے سفر کرنے والے کے لیے ابھی بہاولپور مستقبل میں ہے، اور اس سے آگے سما سٹا اور مستقبل میں ہے۔ یہی فرق، یہی مسئلہ ہے اصل میں۔
اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے اس کے سامنے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہمارے تو سامنے ہے. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن کہ آسمان ہو جائے گا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یا اون رنگی ہوئی. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں. یبصرونہم، سب دکھا بھی دیے جائیں گے، دیکھو وہ تمہارا دوست بڑا جگری دوست تھا، وہ جا رہا ہے، پوچھتا ہے تمہیں؟ وہ تمہارا باپ جا رہا ہے، وہ تمہاری ماں جا رہی ہے، وہ تمہاری جورو جا رہی ہے، یا وہ تمہارا شوہر جا رہا ہے. یبصرون، دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حسرت کا اور اضافہ ہو جائے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں لے لیے جائیں میرے بیٹے، میری جورو، میرے بھائی، میرا سارا کنبہ جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو بھی زمین میں تھے سب کو جھونک دیا جائے. ثُمَّ يُنْجِي، کسی طرح مجھے بچا لیا جائے. یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہا جاتا ہے نفسی نفسی. اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ایک کو اپنی پڑی ہوگی. کلا انہا لظیٰ، نہیں، اب تو خود ہی بھگتنا ہے، کوئی تمہاری طرف سے فدیہ نہیں لیا جائے گا. ہر ایک شخص کو اپنی ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو آنا ہے اس دن، قیامت کے دن اکیلے اکیلے. کلا انہا لظیٰ، نہیں، اب تو یہ آگ ہی ہے، تپتی ہوئی آگ، نزاعۃ للشویٰ، جو کلیجوں کو کھینچ لے گی. یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے. ہم اس کو اب آگے دیکھیں گے چل کر آخری پارے میں. تطلع علی الافئدہ، یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جو ہے جلن پیدا کرے گی براہ راست. آج کل ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سب کے کہ وہ کھال کو نہیں جلاتی، اندر جا کر ان کا ہیٹ کا اثر ہوتا. کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولیٰ، وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے، دین کی دعوت سے، نبی کے ابلاغ سے، وتولیٰ، اور پیٹھ موڑ کر چل دیا تھا. وجمع فاوعیٰ، اس نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے سینت سینت کر رکھنے کی. ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھڑ دلا، یعنی انسان کی خلقت میں تھڑ دلاپن ہے، انسان کی خلقت میں اجلت پسندی ہے، انسان کی خلقت میں ضعف ہے، وہ ظلوم ہے، وہ جہول ہے. فطرت انسانی، انسان کا وہ حصہ جو روح ہے وہ ہے کہ جو بلند ترین مقام پر ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اذا مسہ الشر جزوعا، اس کی یہ ہلوعا ہونے کی مثال کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کوئی خیر مل جائے تو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے کہ کسی اور کو کوئی حصہ نہ اس میں سے مل جائے، سب اپنی تجوری میں بھر لوں. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان کے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں. اب یہ بالکل وہ آیات آ گئی ہیں جو ہم 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مومنین میں پڑھ چکے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.